معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ محبوب کی ذات معجزہ بن کر آئی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف معجزے دے کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ معجزہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ معجزہ انبیاء کے لیے ان کی نبوت کی وہ دلیل جس کے سامنے انسانی عقل عاجز آ جائے اور اس کی مثال لانے سے انسان قاصر ہو۔ یعنی معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جس کی مثال دنیا کے اندر ممکن نہ ہو، جس جیسا بنانا انسان کے بس کی بات نہ ہو، جس جیسا کرنا انسان کے بس کی بات نہ ہو، اور وہ بات، وہ عمل، وہ فعل اللہ کے کسی نبی کے ہاتھوں سرزد ہو، اللہ کے کسی نبی سے وقوع پذیر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی تو نصیب والے قرآن سن کر ایمان لے کر آئے۔ نصیب والے انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے کر آئے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کوئی اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ جو پڑھ کر وہ لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن معجزہ مصطفیٰ تھا، معجزہ مصطفیٰ ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے اس کلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کلام کو کلام اللہ ثابت کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں یہ سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے اور سورت بھی کوئی بڑی سورت نہیں، اس کا بقرہ نہیں، بلکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کے ذریعے ان کفار کے سامنے، ان مشرکین مکہ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر رکھ دی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے سارے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو، جس کو تم مرضی کرے، جس پر تمہارا ذکر مطمئن ہو، جس کو تم سب سے زیادہ زبان دانی کا ماہر سمجھتے ہو، جس کو عربی کا سب سے زیادہ ماہر سمجھتے ہو، جس کو شعر لکھنا سب سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ عرب کے اندر شعر و شاعری بہت زیادہ اور پھر بدیع شاعر موجود ہوتے تھے کہ ان کو
بیٹھ کر شعر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی پڑتی، وہ جب ان کی زبان پر ہی شعر جاری ہو جاتے تھے. اتنا ملکہ ہونے کے باوجود، اتنا کمال ہونے کے باوجود، اتنی خاصیت ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ جسے چاہتے ہو بلا لو. اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. یعنی معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے انسان عاجز آ جائے، جس کی مثال کوئی انسان پیش نہ کر سکے، جس پر عقل کی جو ہے وہ دور ختم ہو جائے، جو بات عقل میں نہ آ سکے اور اس کی مثال کوئی دوسرا انسان بنا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، جس سے لوگ عاجز آ جائیں. تو قرآن معجزہ ہے. لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے ایک صورت رکھ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سے کعبہ میں اس کو لٹکا دیا گیا. اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو بناؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر دیا. اب کوئی بڑی صورت بھی نہیں، کوئی لمبی صورت بھی نہیں، کوئی لمبی آیات بھی نہیں، 3 آیتیں ہیں، مختصر سی ہیں، چھوٹی سی ہیں، لیکن وہ اہل عرب، اہل لغت ہونے کے باوجود، زبان دانی میں ماہر ہونے کے باوجود، شعر و شاعری میں ملکہ رکھنے کے باوجود، وہ اس قرآن جیسے ایک صورت بھی بنا نہ سکے، ایک صورت بھی بنا نہ سکے. ما ھذا الا قول البشر، یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. یعنی معجزہ اس کو کہتے ہیں جس میں انسانی عقل عاجز آ جائے. اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، ایک عظیم معجزہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے کائنات وحدہ لا شریک کا قرآن ہے. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک وہ ذات رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. یعنی معجزہ معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر لفظ سبحان کو بیان کیا. بات مصطفیٰ کی کرنی ہے، مصطفیٰ کی خیر کی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اپنی شان کو بیان کیا، اپنی پاکی کو بیان کیا، اپنی الوہیت کو بیان کیا. کس لیے کہ میرے محبوب کے اس معجزے کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ معجزہ معراج کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر معراج کی ہے، وہ اس کا دعویٰ میرے محبوب نے نہیں کیا، بلکہ میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروایا. سارے اعتراضات کو رد کر دیا، اٹھنے والے ہر سوال کو اٹھنے سے پہلے ختم کر کے رکھ دیا. ایک لفظ سبحان نے، ایک لفظ سبحان نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ
یہ کیسے، چونکہ چنانچہ، کیسے، کب، کہاں، جو بھی سوال معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والا تھا، ہر سوال کا جواب ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات کا تھوڑا سا حصہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، مہینوں کا سفر ہے، راستے کی سختیاں ہیں، جنگل پہاڑ ہر طرح کا راستہ ہے، تو کس طرح یہ ممکن ہے، یہ کس طرح اور کیسے والا اٹھنے والا سوال لفظ سبحان پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کہ میں کیسے کروں۔ ارے وہ رب جو کن فرمائے جو کائنات کو پیدا فرما دے، اس کے طاقت کا کوئی اندازہ کیسے لگا؟ جو کن فرمائے کن فیکون، جس کو صرف کن کہنے سے کائنات بنتی ہے، اس رب کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو یہ سیر کروانا اس کے لیے کوئی کمال نہیں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر اسریٰ کہتے ہیں رات کو جو سفر کیا جائے، رات کو اس کو کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اور یہاں صوفیاء کرام بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو الحاکمین یہ بھی فرما سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ رسولہ اسریٰ نبیہ، رسول اور نبی کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، کیونکہ بندے تو سب بندے ہیں، بندے تو سارے ہی بندے ہیں، لیکن عبد ہی اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، اقبال کہتے ہیں عبد ہونا اور بات ہے، عبد ہونا اور بات ہے، بندہ ہونا اور بات ہے، اور اس کا خاص بندہ ہونا یہ اور بات ہے۔ تو فرمایا عبد ہی اور عبد، جہاں کچھ لوگ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج نہیں، یہ ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں ہوا بلکہ خواب کے اندر روحانی طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو یہاں اس بات کا بھی رد ہے، اس بات کا بھی جواب ہے کہ اب کہتے ہیں بندے، اور بندہ تب ہوتا ہے جب جسم اور روح اکٹھی ہو، جب جسم اور روح اکٹھی ہو پھر وہ بندہ ہوتا ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو پیچھے میت رہ جاتی ہے، مردہ رہ جاتا ہے، اس کو بندہ نہیں کہا جاتا، مردہ کہا جاتا ہے۔ اب تو اس وقت تک کہتے ہیں جب جسم بھی ہو، روح بھی ہو، اور پھر جو سب سے پہلی بات معجزہ، اس کو کہتے ہیں کہ انسانی عقل میں نہ آئے، جس کے سمجھنے سے انسان قاصر ہو، جس جیسی مثال ممکن نہ ہو۔ اگر یہ مانا جائے کہ صرف روحانی معراج تھا، جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا، اس میں تو پھر معجزے والی بات ہی کوئی، اس میں تو معجزے والی بات ہی نہیں نکلتی۔ اگر روحانی معراج سمجھا جائے کہ جی روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، پھر تو معجزے والی بات رہتی ہی کوئی نہیں۔ آپ اور میں سو جائیں، آپ اور میں سو جائیں تو رات کو سوتے سوتے خواب آئے، آپ کو خواب آئے، مجھے خواب آئے، یار رات کو میں نے خواب کے اندر دیکھا
تھا کہ میں کعبہ اللہ کے اندر موجود ہوں، کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہوں. صبح اگر ہم اپنے کسی دوست سے بیان کرنے جا رہا خواب کے اندر میں نے کعبہ اللہ کی زیارت کی ہے، کعبہ کا طواف کیا ہے یا روضہ رسول کی زیارت کیا ہے، تو کیا جب میں یہ بات کروں کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے تو کیا اس کا کوئی انکار کرے؟ کوئی اس بات سے انکار ہی نہیں ہوگا، کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے. خواب کے اندر روح آزاد ہوتی ہے، انسانی سوچ کے مطابق، انسانی تخیل کے مطابق، انسانی مصروفیات کے مطابق جو ہے وہ رات کو روح سفر کرتی ہے. جس طرح روح پاکیزہ ہوتی ہے اس طرح کے اس کو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس میں اتنی مشکل کوئی بات نہیں، اچھمبے والی بات کوئی نہیں، نہ سمجھنے والی بات کوئی نہیں، انکار کرنے والی بات کوئی نہیں. اگر کوئی کہا کہ میں رات کو واپس ہوا، میں دبئی کے اندر گیا، میں نے یورپ کے اندر گیا، تو اس سے کسی کا بھی انکار ممکن نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گزرنے کے بعد صبح لوگوں کے سامنے یہ فرماتے کہ میں رات خواب کے اندر عرش معظم پر گیا، مسجد اقصی کے اندر گیا، یا روحانی طور پر میں نے سفر کیا، تو مشرکین مکہ بھی اس کا انکار نہ کر سکتا، کوئی بھی اس بات کا انکار نہ کرتا. انکار انہوں نے تب کیا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ روح کے لیے تو سفر کرنا کوئی مشکل ہی نہیں، روح کے لیے منازل طے کرنا کوئی مشکل نہیں، زیادہ سفر تھوڑے لمبے میں طے کرنا روح کے لیے مشکل نہیں، لیکن جب جسم ساتھ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. جسم ساتھ ہو تو مشکل ہوتا ہے. یعنی وہی پہلی مثال خواب والی کہ خواب کے اندر کوئی ہے کہ میں یہاں سے مکہ شریف خواب کے اندر گیا تھا اور رات کو ہو کر واپس آ گیا ہوں تو خواب کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر کوئی ہے کہ میں جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ یہاں سے گیا کراچی اور کراچی سے میں واپس آ گیا 2 گھنٹے کے اندر، کوئی بندہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ جسم کے ساتھ سفر محال ہے، جسم کے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا اتنی جلدی. تو اسی بات کو معجزہ کہا جاتا ہے نبی کا، جس سے عقل عاجز آ جاتی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اسرا بعبدہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندے کو سیر کروائی. یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سیر کروائی. اب کا لفظ استعمال کیا، اب وہ ہوتا ہے جس میں روح اور جسم اکٹھے ہو. اب روح اور جسم کے اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں. فرمایا اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی. فرمایا کہ اب اس پر سوال اٹھانے سے پہلے کہ ایک بندہ جسم کے ساتھ اتنا سفر کیسے طے کر سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. اعتراض کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ سیر محبوب نے خود نہیں کی بلکہ میں نے محبوب کو کروائی. سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور پوری رات بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ پوری رات لگی اللہ کے مہینے کا مسافر جانے کی، مہینہ آنے کی، پوری رات میں سفر طے نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا لیلا، جو لام کے اوپر 2 زبر ہے تنوین، یہ اختصار کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رات پوری نہیں، رات کا تھوڑا سا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی. اور یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ سیر رات کے تھوڑے سے حصے کے، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سیر کا جو علم ہے اللہ کے قرآن میں ہے.
وہ تو نسل قرآنی کا منکر ہے، اور جو روحانی مانے جسمانی نہ مانے وہ بھی خطا پر ہے، غلطی پر ہے، گناہ پر ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء سے اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء سے افضل بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسولوں کی جماعت ہم نے ان کو بعض پر بعض فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا ہے جس کو میں نے ان سب پر کئی درجے فضیلت عطا فرمائی، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن سارے نبیوں سے اعلیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کا عملی نمونہ اللہ نے معراج کی رات کو پیش کیا۔ اس کا عملی نمونہ معراج کی رات، کہ وہ جو پہلے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، لیکن سارے نبیوں سے اعلیٰ شان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں سے اعلیٰ درجہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سارے نبیوں سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا عملی نمونہ معراج کی رات ایسے ہوا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء جمع ہیں، اللہ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر مصلی امامت میرے محبوب کے حوالے فرمایا، مصلی امامت میرے محبوب کے حوالے۔ امامت کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ امام وہ بنتا ہے جس کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہو، علم کے لحاظ سے فضیلت ہو، تقوی کے لحاظ سے فضیلت ہو، خاندانی اعتبار سے فضیلت ہو۔ یعنی شرائط ہے امامت کے لیے، جو علم، تقوی اور بزرگی کے لحاظ سے جو اعلیٰ ہے وہ امامت کرنے کے لائق۔ اگر سارے صاحب علم ہوں، سارے صاحب علم اکٹھے ہوں، تو ان میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا وہ مصلی امامت کا حقدار ہوگا۔ جب سارے انبیاء اکٹھے ہیں، سارے نبی ہیں، سارے اللہ کے برگزیدہ ہیں، سارے اللہ کے مخصوص وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے پسند فرمایا، جن کو نبوت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علم والے بھی، حسن والے بھی، زہد و تقوی والے بھی، اور علم و فضل رکھنے والے سب اکٹھے ہیں، لیکن مصلی امامت میرے محبوب کے حوالے کر کے، مصلی امامت پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے، تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کر دیا کہ علم میں نے انبیاء کو عطا کیا، لیکن علم میں بھی میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، حسن میں نے نبیوں کو عطا کیا، لیکن حسن میں بھی میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، زہد و تقویٰ بھی انبیاء کے اندر ہے، لیکن زہد و تقویٰ میں بھی میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، علم کے اندر بھی انبیاء سے میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی جو بھی صفات ہے، سب اوصاف حمیدہ جو انبیاء کے اندر ہیں، ہر صفت جو ہے وہ میرے محبوب کے اندر بدرجہ ختم ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مصلی امامت عطا فرمایا، اور تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہو کر میرے محبوب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر رما فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ
والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی حمد بھی ہے، میرے محبوب کی نعت بھی ہے۔ والاول والآخر، اول بھی اور آخر بھی، یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ آخر میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف لے کر آئے، لیکن اللہ نے معراج کی رات اول کر دیا، سارے نبیوں سے آگے جب کھڑا کر دیا تو وہاں اول کا معنی ظاہر ہو گیا۔ جب آخر میں اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو آخر کا معنی ظاہر ہوا، یعنی ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ذات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیم معجزہ معراج اللہ نے آج کی رات 27 رجب کو، دیگر بھی اقوال ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب کی رات اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا۔ پھر مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے عرش اولی، اپنا قرب خاص جو کسی کو میسر نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ خارج کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ دیدار اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی خوش نصیبی عطا فرمائی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے مقدر والے ہیں، ہمیں اپنے مقدر پر ناز ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں، ہم اس محبوب کے امتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ہمیں اپنی زندگی کا وتیرہ بنانا چاہیے، زندگی بطاعت مصطفیٰ کے اندر بسر کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحفہ ہے، اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا اس امت کے لیے، وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز، وہ نماز ہے، نماز۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فجرانہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے، بالخصوص اللہ اس ملک کے پاکستان کو تمام عطا فرمائے، اس کے اندر امن و خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین و علیہ